نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشجاع كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا عنوان یہ ہے کہ فتح و شکست کا
قرآنی تصور کیا ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کی روشنی میں فتح کون پاتا ہے اور شکست کون کھاتا ہے۔ سامعین محترم، زندگی میں کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ایک بندہ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے یا کسی حق بات کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک جد و جہد کرتا ہے، ایک سٹینڈ لیتا ہے۔ وہ سچا ہوتا ہے، اس میں اخلاص بھی ہوتا ہے اور وہ بڑی محنت کرتا ہے اس چیز کو آگے پہنچانے کے لیے یا اس مقصد میں کامیابی پانے کے لیے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط بندہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور سچا بندہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس معیار کیا ہوگا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ کامیاب جھوٹا بندہ ہوا ہے یا سچا بندہ ہوا ہے؟ سامعین محترم، یہ جو قرآن کریم کی آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح حقیقتوں کو واضح کیا ہے، یہی حقیقتیں وہ ہیں جنہیں سمجھنے کے لیے انسان ٹھوکریں کھاتا رہا ہے، لیکن وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا، کیونکہ انسانی عقل کی ایک حد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان حقیقتوں کو اپنی وحی کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے، اور جب کوئی بندہ قرآنی حقیقتوں کو مان لیتا ہے تو اس کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی میں ایک سکون سرمدی آ جاتا ہے، وہ ایک ٹینشن سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ یوں کہیے کہ اس جنت سے پہلے یہ دنیا بھی اس کے لیے جنت بن جاتی ہے، اور وہ ایک کیفیت سرمدی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ یہ جو آیات طیبات ہیں، ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت کم تھا، اور جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو وہ جنگ کرنے کے ارادے سے نکلے بھی نہیں تھے۔ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے تو ان کا مقصود صرف ابو سفیان کا تجارتی اور جنگی قافلہ تھا۔ آگے جا کے حالات بدل گئے، سرکار نے ایک بات فرمائی اور فیصلہ کر لیا گیا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کی بجائے ابو جہل کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔
مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ان سے 3 گنا کم تھی، سامان جنگ بھی پاس نہیں تھا۔ لیکن جب مسلمان میدان بدر میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے بھیج دوں گا۔ اور پھر فرشتے آ گئے، 3000 یا 5000۔ حالانکہ ایک فرشتہ ہی کافی تھا ان سب کو مارنے کے لیے، پورے لشکر کو مارنے کے لیے ایک فرشتہ کافی تھا۔ اتنے زیادہ فرشتے بھیجنے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم تھی، آپ کی بندہ نوازی تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ بہرحال غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اب جب یہ واپس گئے ہیں مشرکین مکہ میں تو انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم دوبارہ جنگ کریں گے مسلمانوں سے اور اپنی اس شکست کا بدلہ لیں گے۔ جس طریقے سے ایک مسلمان کو اپنا اسلام پیارا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مشرک کو اپنا شرک بھی پیارا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دینی جذبے جو ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اپنے اعتقادات، اپنے عقیدے ہر کسی کو محبوب ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے یہ قسم کھائی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے بدلہ نہیں لے لیں گے ہم گوشت نہیں کھائیں گے، یعنی اتنی شدت کے ساتھ انہوں نے غزوہ احد کی اگلی جنگ کی تیاری کی۔ اور جب واپس آئے تھے غزوہ بدر سے مشرک تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال پھر جنگ ہوگی۔ بہرحال 3 ہجری میں احد پہاڑ کے دامن میں غزوہ احد ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے اس درے پر کھڑے رہنا ہے، بے شک جنگ میں جو بھی صورتحال ہو تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ جنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ جس وقت وہ بھاگنے لگے میدان سے مشرک تو جو درے پر متعین مسلمان تھے، صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے ایک چیز سوچی، ان میں سے بعض لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ باقی رہے وہاں پر شہید بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ دشمن سے دفاع کیا جائے۔ اب تو دشمن ہار گیا، اب تو وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، تو اب ہمیں یہاں درے پر رکنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ یہ بات کہنی غلط ہے کہ وہ صحابہ مال غنیمت کے لیے بھاگے تھے۔ دیکھیں، اسلام سے پہلے مال غنیمت کا یہ اصول تھا کہ مجاہدین میں سے جس کے ہاتھ جو لگ گیا اسی کا ہے۔ ایک لاجک بنتی ہے کہ ممکن ہے وہ اس کے لیے بھاگے ہوں، لیکن اس سے پہلے غزوہ بدر ہو چکا تھا، مال غنیمت مل چکا تھا، اور مال غنیمت کے مصارف سورہ الانفال میں بیان ہو چکے تھے۔ کوئی درے پر پہرا دے، کوئی کسی دشمن کا تعاقب کرے، جہاں سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے وہاں اپنا کام کرے، اس کا مال غنیمت کا حصہ طے تھا جو اسے ملنا ہی ملنا تھا۔
اس لیے یہ بات کہنی بالکل غلط ہے۔ بہرحال صحابہ کرام کی یہ جو ایک سوچ تھی اجتہادی، ان کی بات تھی کہ اب ہمیں درہ چھوڑ دینا چاہیے، تو حضرت مصعب بن عمیر ان کے سربراہ تھے، انہوں نے کہا بھی کہ سرکار نے یہ فرمایا مت چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا کہ جب جنگ ہی ختم ہو گیا اب یہاں رکنے کا فائدہ کیا ہے؟ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انتہائی اعلیٰ قسم کے سپہ سالار تھے۔ انہوں نے موقع دیکھا اور انہوں نے درے کو خالی پا کر حملہ کر دیا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ یعنی یہ بات کہنی غلط ہے کہ یہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے، نہیں، ہارے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تھا ہمراہ الاسد تک۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ مسلمانوں کا بھی نقصان بہت ہوا تھا، 70 مسلمان اس میں شہید ہو گئے تھے۔ اب سامعین محترم، یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک دو چیزوں کی وضاحت کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اس امت کا بہترین طبقہ ہے، یعنی انبیاء کے بعد جو طبقہ ہے نا وہ صحابہ کا طبقہ ہے۔ انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات دانستہ نہیں، اجتہادی طور پر وہ حقیقت کا سامنا نہ کر سکے اور انہوں نے درہ چھوڑ دیا، جو سرکار نے فرمایا تھا اس پہ کما حقہ عمل نہ ہوا۔ دانستہ نہیں، نافرمانی کی نیت سے نہیں، اجتہادی سوچ کی وجہ سے کہ جب جنگ ہی ختم ہو گئی ہے اب یہاں ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ اب مجھے بتائیے، جس قوم میں اعلان اللہ کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہو، جس قوم میں اعلانیہ طور پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو توڑا جاتا ہو، اس قوم پر اللہ کا غضب نہیں اترے گا تو کیا اترے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اجتہادی طور پر ان سے یہ بات ہوئی، اللہ نے فتح کو دوسرا رنگ دے دیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا مسلمانوں کا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کی نیت، صحابہ کرام کی نیت میں جو اخلاص تھا نا، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی بعد والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے نا راہ خدا میں، اور میرا صحابی 2 سیر جو خرچ کرے، تو جتنا اجر میرے صحابی کو ملے گا وہ بعد والے کو احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے پہ نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اخلاص۔ اللہ کی بارگاہ میں چیز کی کمی بیشی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اخلاص ہو تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، نہ بھی ہو تو بہت ہو جاتا ہے۔ اخلاص نہ ہو تو بڑے بڑے صدقے رد کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اخلاص تھا، انہوں نے یہ کام مسلمانوں کی مدد کرنے کی نیت سے کیا تھا، لیکن بہرحال عملی طور پر وہ ایک اجتہادی بات تھی جو منشاء نبوت کے مطابق نہیں تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ یہ جو بات ہوئی اللہ نے اس پر بھی معاف فرما دیا۔ سامعین محترم، اب میں آنا چاہتا ہوں اس اصل بات کی طرف۔ جب مسلمانوں کا اتنا نقصان ہوا اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا، منافقین بھی رہتے تھے، 3 ہجری کی بات ہے، اور ممکن ہے کسی بندے کے دل میں ویسے بھی خیال آ جائے کہ بھئی جب مسلمان ہم ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہم ہیں،
دین کا پیغام لے کر چلنے والے ہم ہیں، تو ہمارا اتنا نقصان کیوں ہو گیا؟ ہماری جو فتح تھی اس کا پانسا کیوں پلٹ گیا؟ آخر یہ ہمیں واضح فتح کیوں نہیں ملی جس طریقے سے اہل ایمان کو ملنی چاہیے؟ یہ ایک سوال تھا۔ یہ منافقین نے بھی پھیلایا، اور عین ممکن ہے، دیکھیں میں یہ بات آپ سے بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اہل سنت کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام انبیاء کی طرح نہیں ہے۔ نبی سٹیپ بائی سٹیپ کمال پر نہیں پہنچتے، نبی ہر لمحے میں کمال پر ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام سٹیپ بائی سٹیپ کمال پر پہنچتے ہیں، ان کی تربیت کے مراحل ہوتے ہیں۔ تو ممکن ہے کسی کے دل میں یہ بات آ گئی ہو کہ جب مسلمان ہم ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہم ہیں، اسلام کا پیغام پھیلانے والے ہم ہیں، تو فتح ہمیں کیوں نہیں ملی اس طریقے سے جس طریقے سے ملنی چاہیے تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔ اب دیکھیے، اب پس منظر آپ نے سمجھ لیا۔ آیات کا پس منظر نہ سمجھا جائے تو بات کلیئر نہیں ہوتی۔ ارشاد فرمایا اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ۔ اے لوگو، اگر آج تمہیں نقصان اٹھانا پڑا ہے، اگر آج تمہیں زخم پہنچے ہیں، تو مشرکین کو بھی اس سے پہلے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ یعنی اگر آج تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے مشرکین کو بھی نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ اور مراد کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں وہ بتوں کی محبت میں لڑ رہے تھے، لیکن نقصان اٹھا کے وہ شکستہ دل نہیں ہوئے، نقصان اٹھا کے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ وہ اگلے جنگ کی تیاری میں لگ گئے۔ اور تم تو اللہ کی محبت میں لڑ رہے ہو، تم تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ گیا ہے تو تمہیں ان سے بڑھ کر استقامت دکھانی چاہیے، تمہیں شکستہ دل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اس نقصان کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ اِن یمسسکم کرہ فقد مس القوم کرہ مثلہ۔ سامعین محترم، اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ اگر ایک بندہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کوئی جد و جہد کر رہا ہے، ایک بلند مقصد کے لیے کسی چیز میں مگن ہے، اور اسے کوئی نقصان اٹھانا پڑ جائے تو اسے حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جب چور اور ڈاکو نقصان اٹھا کے ہمت نہیں ہارتے تو میں تو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے یہ جد و جہد کر رہا ہوں، میں ہمت کیوں ہاروں؟ وہی بات جو امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے والد جب بھی نماز پڑھتے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میرے والد جب بھی نماز پڑھتے تو کہتے اللہم ارحم ابا حیثم، اے اللہ ابو حیثم پہ رحم فرما، ابو حیثم پہ رحم فرما۔ فرماتے ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جی یہ ابو حیثم کون ہے؟ آپ ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، مجھے اونٹ پر باندھ کے کوڑے مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ کہنے لگا میرا نام ابو حیثم ہے اور میں بغداد کا مشہور ڈاکو ہوں۔ کہنے لگا میں اپنے بدن پہ ہزاروں کوڑے کھا چکا ہوں،
پھنس جاتا ہوں، جیل جاتا ہوں، کوڑے کھاتا ہوں، رہا ہوتا ہوں، پھر آ کے پھر ڈاکہ مارتا ہوں، پھر پھنس جاؤں، پھر کوڑے کھاتا ہوں، پھر جیل کاٹتا ہوں، رہا ہو جاؤں، پھر آ کے ڈاکہ مارتا ہوں۔ کہنے لگا امام صاحب میں نے ڈاکے کی محبت میں ہزاروں کوڑے کھائے ہیں لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری، اور تم تو قرآن کی حرمت کے لیے کوڑے کھا رہے ہو، ہمت نہ ہار جانا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے اس کی بات سے اتنا حوصلہ ہوا کہ میری جرت مزید بڑھ گئی، اور اس لیے میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں، اے اللہ ابو حیثم پہ رحم فرما، اے اللہ ابو حیثم پہ رحم فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی، ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، کہ اے میرے نبی کے صحابہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو کوئی ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے تم انہیں نقصان پہنچا چکے ہو۔ دیکھیں یہاں کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا اس کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ اقبال کا وہ بے مثال شعر ہے، عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ کام تو نہیں کرتا لیکن مسلمان ہے، اسے عزت دے دو۔ یہ بندہ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے لیکن مسلمان نہیں، اسے ذلیل کر دو۔ میرا رب صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ سب کا رب ہے۔ ہاں آخرت کی نجات ایمان پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، لیکن دنیا کی عزتیں دنیا کے پیمانوں پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ ایک بات ہو گئی تھی جو منشاء نبوت کے مطابق نہیں تھی، ایک اجتہادی بات تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر انہیں نقصان پہنچا ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری، آج تمہیں نقصان پہنچ گیا ہے تو تمہیں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، تمہیں اس سے بڑھ کر استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بتوں کی محبت میں لڑ رہے تھے اور تم اللہ کی محبت میں لڑنے والے ہو، قرآن کی محبت میں لڑنے والے ہو اور رسول عربی کی محبت میں لڑنے والے ہو۔ ان یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، آگے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، نہیں ہوتا۔ میرے رب نے فرمایا عَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا، کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی؟ نہیں، اللہ کا نظام نہیں ہے۔ چوری کھانے والے مجنوں کبھی بڑے مقصد کو حاصل نہیں کرتے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ میرا ایک دوست ہے، وہ پیر بن گیا، میں نے مذاق میں اس سے پوچھا سنا مریدوں کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے بس مریدوں کا خیال یہ ہے اب ہم نے بیعت کر لی ہے، اب ہمارے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے، نہ کوئی بیمار ہو، نہ کوئی مرے، اور نہ ہمیں عبادت کرنی پڑے، بس بیعت جو کر لی ہے۔ یہ سال پسند لوگوں کی خوش فہمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی اگر ایمان والوں پہ کبھی مشکل وقت نہ آنا ہوتا تو میرے نبی طائف کے بازاروں میں پتھر نہ کھاتے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک زخمی نہ ہوتے، اور میری سرکار کو شیب ابی طالب میں معصور نہ رہنا پڑتا۔ یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ ایمان قبول کر لو، تم پر کوئی زندگی کا اونچ نیچ نہیں آئے گی؟ یہی تو پرکھ ہوتی ہے مومن کی، یہی تو مومن کا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سب لوگ مومن ہوتے۔ اللہ اکبر۔ اگر آزمائشیں نہ ہوتی تو سب لوگ مومن ہوتے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اے لوگو ہمت نہ ہارو، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔
اس کے اسباب کیا ہیں وہ آگے بیان کیے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دن پھیرتے ہیں مطلب کیا ہے؟ دیکھیں مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے تھے، اور جو لوگوں کی ایک جبلی کمزوری ہے، انہیں دین کا وہ حصہ اچھا لگتا ہے جو ان کے فائدے میں ہو، اور جہاں ذرا نقصان ہو وہاں کہہ دیتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کیونکہ دین پر تو تان نہیں کر سکتے نا، ایک تقلیدی چیز ہے، وہاں اسے مولویوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں کچھ لوگ ایسے آتے جو آ کے مسلمان ہوئے اور پھر ان کا کوئی نقصان ہو گیا، اس نے کہا میں اسلام چھوڑتا ہوں، اس اسلام کا کیا فائدہ کہ میرا یہ نقصان ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر کام اس کی منشا کے مطابق ہو جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر کام منشا کے مطابق نہ ہو تو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، ایسا مطلب پرست دنیا میں بھی ذلیل ہو جائے گا اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائے گا۔ عبادت کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا، اسی درمیان ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، اس کا نام تھا زنیرہ۔ عمر فاروق وہ مسلمان ہو گئی تھی، زنیرہ مسلمان ہو گئی تھی۔ عمر فاروق اسے بہت مارتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ زنیرہ تجھے میں نے مارنا اس لیے نہیں چھوڑا کہ مجھے تجھ پہ ترس آ گیا ہے، میں تھک گیا ہوں۔ جو کفر میں کمال کرتے تھے انہوں نے ہی ایمان میں کمال کیا ہے۔ لوگ معدنیات کی طرح ہوتے ہیں، جو کفر میں کھڑے ہوتے ہیں وہی آخر اسلام میں بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زنیرہ تھی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتفاق ہوا بینائی چلی گئی۔ تو لوگوں نے کہا زنیرہ اس اسلام کو قبول کرنے کا کیا فائدہ، تمہاری تو بینائی چلی گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا کہ میری بینائی نہ جائے، میں نے اس لیے قبول کیا تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ بینائی دے تو اس کا کرم ہے، نہ دے تو اس کا کرم ہے۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں۔ اگر مومن پہ کبھی مشکل وقت نہ آنا ہوتا تو انبیاء کرام کو آروں سے شہید نہ کیا جاتا۔ حضرت امام حسین اس طرح شہادت نہ پاتے۔ میرے بھائی تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن کبھی اچھے آئیں گے کبھی برے آئیں گے۔ پھر فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ۔ یہ ہے ہم دنوں کو کیوں پھیرتے ہیں، اہل ایمان کو کامیابی کیوں نہیں ملی؟ فرمایا ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کی پرکھ کر لے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الْعَلِمَ، یعلم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اللہ لفظی ترجمہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے تم میں سے ایمان والے کون ہیں، جبکہ اللہ تو ہمیشہ سے جانتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب تعویل نہیں کرنی چاہیے، تعویل کے بغیر ترجمہ کرنا چاہیے، وہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے جناب؟ تو لفظی معنی ہے جاننا، اللہ جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کے جاننے کی دو صورتیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی دو صورتیں، ایک علم ازلی اور ایک علم ظہور، ایک علم ازلی ایک علم ظہور۔ مثلا
زید نے بکر کو قتل کیا، اللہ ازل سے جانتا ہے کہ زید بکر کو قتل کرے گا، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا جس کی بات گشت ہمارے کچھ لوگوں میں آئی کہ جب ایک کام ہو جائے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، اور یہی بات گشت عقیدہ بدع میں نظر آتی ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے، اللہ ہمیشہ سے جانتا ہے۔ زید نے بکر کو قتل کرنا ہے، اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا علم ازلی ہے، اور زید نے بکر کو قتل کر دیا۔ اب اللہ نے جان لیا قتل ہو گیا اس طریقے سے جو وقت مقرر تھا، یہ علم ظہور ہے۔ جزا و سزا کا تعلق اللہ کے علم ازلی سے نہیں، اللہ کے علم ظہور سے ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ ہم نے اس لیے کیا اے ایمان والو، تمہیں اس لیے اس مشکل وقت سے گزرنا پڑا تاکہ ہم ایمان والوں کو پرکھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا معنی کیا کرتے تھے، پرکھنا، امتحان لینا، یعنی یہ جو ہم نے شکست تمہیں سامنا کرنا پڑا ہے نا نقصان کا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے تھے، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم تمہارے لیے فرشتے نہیں بھیج سکتے تھے، اگر ہم نے بدر میں بھیج دیا تو احد میں بھی بھیج سکتے تھے، لیکن اللہ کبھی فرشتے بھیج کے آزماتا ہے اور کبھی فرشتے نہ بھیج کے آزماتا ہے۔ اللہ پرکھتا ہے کہ کون ہے چوری کھانے والا مومن اور کون ہے ڈٹ جانے والا مومن۔ تو بندے کی زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں، ان کا مطلب بندے کی پرکھ ہوتا ہے کہ کون بندہ ہے کہ جب کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ سے بڑا خوش ہے، اور اگر کام مرضی کے مطابق نہ ہو تو اللہ سے بدگمان ہے۔ جو بندہ کام مرضی کے مطابق نہ ہونے پر اللہ سے بدگمان ہو جائے، وہ اللہ کی بندگی کرنے والا نہیں ہے، اپنی مفاد کی بندگی کرنے والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تمہیں جو یہ کرنا پڑا اس لیے تاکہ اللہ پرکھ لے ایمان والوں کو۔ پھر فرمایا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تمہیں اس مرحلے سے اس لیے گزرنا پڑا تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت پہ فائز کرے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، یہ شہداء کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو ہے شہادت، یعنی تمہیں اس مشکل مرحلے سے اس لیے گزرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو مقام شہادت پہ فائز کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کا منصوبہ ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے کہ اس نے کس کو مقام شہادت پہ فائز کرنا ہے۔ اور شہید کا ایک مطلب ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور یہ جو امت ہے نا، یہ شہداء علی الناس اس کو کہا گیا ہے، شہداء علی الناس لیکون الرسول علیکم شہیدا، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ یہ شہادت علی الناس کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا، گواہی دی۔ اب سرکار کا وصال ہو گیا، اب کسی نبی نے آنا نہیں، ختم نبوت ہو گیا، کسی نبی نے آنا نہیں۔ اب یہ ذمہ داری اس امت کی ہے کہ یہاں تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا یہ پہنچائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، لوگوں جو یہاں موجود ہیں میرا پیغام ان تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
یہ جو شہادت علی الناس ہے نا، یہ اس امت کا فریضہ ہے۔ اجتماعی طور پہ امت اس کی جواب دہ ہوگی قیامت کے دن کہ تم نے اپنی سطح پر کیا کیا تھا۔ کیا تمہاری زندگی کے شیڈول میں اس کا بھی کوئی حصہ تھا؟ شہادت علی الناس کا کوئی حصہ تھا تمہاری زندگی کے شیڈول میں؟ تمہارے مہینے کے اخراجات میں، تمہارے مہینے کی مصروفیات میں کوئی حصہ تھا شہادت علی الناس کا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے تمہیں اس مشکل مرحلے سے اس لیے گزارا، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اس صورت میں مین بیانیہ ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بٹھی سے گزار کر اپنے دین کے گواہ بنا کر کھڑا کر دے۔ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ آزمائش سے بندہ گزرتا ہے تو کھڑا بندہ نکلتا ہے، کمزور پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تمہیں مقام شہادت پہ فائز کرے، شہادت علی الناس کے منصب پہ فائز کرے، اس لیے تمہیں غزوہ احد میں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اگلی بات فرمائی وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا۔ یعنی دیکھیں بندوں کی کمزوری کیا ہے، یہ ہر پیمانہ، ہر چیز کو پرکھنے کا پیمانہ مادیات کو بناتے ہیں۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، بے شک وہ دنیا جہان کے پلاٹ کھا جائے، دنیا جہان کے چکر کر کے ان کے پیسوں پہ قبضہ کر لے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، میرے پاس اتنا رزق آ گیا ہے، میرے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں۔ بندہ شرافت کا پیمانہ بھی مادیات کو بناتا ہے، قرب الہی کا پیمانہ بھی مادیات کو بناتا ہے، اور یہ جس پیر کی گاڑی زیادہ بڑی ہو اسے بڑا پیر سمجھتا ہے۔ یہ میرا رب جانتا ہے بڑی گاڑی والا کیا ہے اور کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کیا ہے۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بھیس بدل کر۔ یہ میرے خدا کے روپ ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو واللہ لا یحب الظالمین، ظالم تھے نا مشرکین، جیت گئے تھے، انہوں نے بہت نقصان کیا تھا مسلمانوں کا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو یہ نہ سوچ لینا کہ ان سے میں محبت کرنے لگ گیا ہوں، یہ دنیا کے پیمانے اور ہیں، میری محبت اہل ایمان کے لیے ہے، میری محبت سچوں کے لیے ہے، میری محبت ان کے لیے ہے جو حق کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ مادی پیمانے اللہ کی محبت کے پیمانے نہیں ہوتے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر انبیاء کو آروں کے ساتھ شہید نہ کر دیا جاتا۔ میں کہا کرتا ہوں اگر مادیات پر فیصلے ہوتے تو پھر تخت پہ فرعون نہ بیٹھتا، حضرت موسیٰ بیٹھتے، پھر تخت پہ یزید نہ بیٹھتا، مولا حسین بیٹھتے۔ یزید مادی طور پر جیت کے ہار گیا اور حسین سب کچھ لوٹا کے جیت گیا۔ فتح و شکست کا معیار مادیات نہیں ہوتی۔ واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتا، بے شک وہ مادی طور پہ جتنی بھی طاقت پالیں، مادی طور پہ جتنے بھی مضبوط ہو جائیں، اللہ کی محبت اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، سچوں کے لیے ہوتی ہے۔ سامعین محترم دیکھیں، ایک بندہ ہے، وہ ایک نیک کام کر رہا ہے، کوئی بھی نیک کام ہو تو اس کی کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے کہ وہ اس نیک کام میں کامیاب ہوا کہ نہیں۔ ایک بندے کی خواہش ہے
کہ جناب سارے لوگ 5 وقتی نمازی بن جائیں، سب لوگ قرآن کو سیکھنے والے بن جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ ناکام ہو گیا، نہیں، جو بندہ اخلاص کے ساتھ حق کے لیے نکل پڑا وہ کامیاب ہے۔ یہ اخلاص اور قرب الہی کی منزل ایک ایسی منزل ہے جس کی منزل بھی منزل ہے، جس کا سفر بھی منزل ہے۔ یہ فتح و شکست کے پیمانے مادی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیت گئے وہ، لیکن یاد رکھو واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، بے شک وہ جتنی بھی کامیابی پالیں وہ ہارے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آگے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جو اہل ایمان کو مشکلات میں ڈالتا ہے نا، اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو خاص کرنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بٹھی سے گزارتا ہے تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ چوری کھانے والے مجنو کون ہیں اور اللہ کی محبت میں تڑپنے والے دیوانے کون ہیں۔ آگے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر باطل جیت گیا، بظاہر باطل جیت گیا اور حق کو مادی طور پر شکست دے دی گئی، لیکن باطل جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے ہار جاتا ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ کبھی ان کو کامیابی دے کے کافروں کو مٹانا چاہتا ہے، کافروں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں مثلا یزید ہے، اس نے بڑا جبر کیا، بڑا ظلم کیا، لیکن آج دنیا جو ہے وہ حسین کو ہیرو مانتی ہے، یزید کو نہیں۔ سبیلیں حسین کے نام کی لگتی ہیں، یزید کے نام کی نہیں۔ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے یزیدیت کو مار دیا، اس کا نام ایک گالی بن گیا۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کا یہ مطلب ہے۔ میرے بھائی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فتح و شکست کا معیار مادیات نہیں ہوتے، فتح و شکست کا معیار بندے کا اخلاص اور للہیت ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اخلاص کے ساتھ چلا ہے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی کو زخم لگا، تیر لگا، گر گئے، جان نکلنے کے قریب آئی، دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی باقی قوت کو اکٹھا کیا اور گھسٹتے ہوئے سرکار کے قدموں میں پہنچ گئے، سر سرکار کے قدموں میں رکھا، روح نکلنے لگی تو 3 مرتبہ فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا ہوں۔ میرے بھائی یہاں پر ذات کے خول میں جینے والے ہار جاتے ہیں اور بلند مقصد کے لیے جینے والے جیت جاتے ہیں۔ پیمانہ مادیات نہیں، بندے کے نظریات ہوتے ہیں، بندے کا اخلاص ہوتا ہے۔ وہ حریت رہنما سید علی گیلانی، سید علی گیلانی اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اس بندے نے اپنی پوری زندگی جد و جہد آزادی کے لیے وقف کی، پوری زندگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے انہیں آزادی تو نہیں ملی، میں کہتا ہوں نہیں، گیلانی جیت گیا ہے۔ نہ وہ کبھی جھکا، نہ وہ کبھی بکا، نہ وہ کبھی ڈرا، اور نہ کبھی اس نے مداہنت سے کام لیا۔
گیلانی ڈٹ کے کھڑا رہا اہل اسلام کی آزادی کے لیے۔ جو بندہ اس طرح ڈٹ جاتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا، وہ کبھی نہیں ہارتا۔ اللہ کے فرشتے بھی اسے جیتنے کی مبارکباد دیتے ہوں گے۔ تو سامعین محترم، یہ حق و باطل کا پیمانہ ہے، فتح و شکست کا قرآنی معیار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتیں ادا کرنی ہیں وہ